کفار کہتے ہیں کہ تم مجھے خواہ کتنا ہی گمراہ اور بدکار کہتے رہو اور عذاب الہی کے ڈراوے دیا کرو، میں تو آج بھی تم سے زیادہ خوشحال ہوں اور آئندہ بھی پر نعمتوں کی بارش ہوتی رہے گی۔ میری دولت دیکھو، میری وجاہت اور ریاست دیکھو، میرے نامور بیٹوں کو دیکھو، میری زندگی میں آخر تمہیں کہاں یہ آثار نظر آتے ہیں کہ میں خدا کا مغضوب ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ مریم کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 77 تا 82 کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے اس تفسیر کی شروعات ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایمان و پاکیزگی اور تقوی ان کے لیے مناسب نہیں ہے اور ان کی وجہ سے وہ دنیا سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ سوچ خواہ سادہ لوحی اور خرافات کی پیروی کی وجہ سے ہو یا خدائی عہد و پیمان اور ذمہ داریوں سے دور بھاگنے کے لیے ایک بہانہ ہو، یہ جو کچھ بھی ہو ایک خطرناک طرز فکر ہے۔ بعض اوقات یہ آیا ہے کہ ایسا گمان کرنے والے بے ایمانوں کی مال و دولت اور کچھ مومنین کے فقر و فاقہ کو اپنی اس بیہودہ سوچ کے لیے ایک دستاویز بنا لیتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ مال جو کفر کرنے اور تقوی کے اصولوں کو چھوڑنے سے انسان کو ملتا ہے، نہ وہ فخر کرنے کا کوئی سبب ہے اور نہ ہی ایمان اور پرہیزگاری مشروع اور مباح کاموں کے راستے میں کسی طرح سے رکاوٹ بنتے ہیں۔ بہرحال ہمارے زمانے کی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ نادان لوگ موجود تھے جو اس قسم کی سوچ رکھتے تھے یا کم از کم اس طرح کا اظہار کرتے تھے۔ قرآن ان آیات میں اس بحث کی مناسبت سے جو کفار اور ظالموں کے سلسلے میں اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے، اس طرز فکر اور اس کے انجام کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے اور ان سے کفر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ مال اور اولاد حاصل ہوگا۔ اس کے بعد قرآن انہیں اس طرح جواب دیتا ہے، کیا وہ غیب سے آگاہ ہو گیا ہے یا اس نے اس بارے میں اللہ سے عہد و پیمان لے لیا ہے؟ اس قسم کی پیشن گوئی تو وہی شخص کر سکتا ہے اور وہی شخص مال اور اولاد کے ہونے کے ساتھ کفر کے کسی رابط کا قائل ہو سکتا ہے جو غیب سے آگاہ ہو، کیونکہ ہمیں تو ان دونوں کے درمیان کوئی رابط نظر نہیں آتا، یا پھر اس نے اللہ سے کوئی عہد و پیمان لیا ہو، جبکہ اس قسم کی بات بھی بے معنی ہے۔ اس کے بعد قطعی الفاظ کے ساتھ قرآن مزید کہتا ہے، ایسا نہیں ہے، کفر و بے ایمانی ہرگز کسی کے مال و اولاد میں زیادتی کا سبب نہیں ہوگی، ہم عن قریب جو کچھ وہ کہتا ہے اسے لکھ لیں گے۔ ہاں، یہ بات ممکن ہے کہ یہ بے بنیاد باتیں بعض سادہ لو افراد کے انحراف کا سبب بن جائیں۔ یہ سب باتیں ان کے نامہ اعمال میں لکھ لی جائیں گی اور اس پر ہم عذاب کو دائمی بنا دیں گے۔ ممکن ہے یہ جملہ آخرت کے دائمی اور دوامی عذاب کی طرف اشارہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان عذابوں کی طرف اشارہ ہو جو اسی دنیا میں اس کے کفر و بے ایمانی کی وجہ سے دامن گیر ہوں گے۔ یہ احتمال بھی قابل ملاحظہ ہے کہ یہی مال و اولاد جو غرور گمراہی کا سبب بنے ہوئے ہیں، خود اس کے لیے ایک دائمی عذاب بن جائیں گے۔ وہ جس چیز کا ذکر کر رہا ہے اس کے تو ہم وارث بن جائیں گے اور قیامت کے دن وہ تنہا ہمارے پاس آئے گا۔ ہاں، انجام کار یہ ہے کہ وہ ان تمام مادی وسائل کو یہیں چھوڑ کر چلتا بنے گا اور حساب کتاب کے دن پروردگار کے سامنے میں خالی ہاتھ حاضر ہوگا۔ اس وقت اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کا نامہ اعمال گناہوں سے کالا اور نیکیوں سے خالی ہوگا۔ وہاں پر وہ دنیا میں اپنی ان بے بنیاد کہی ہوئی باتوں کا نتیجہ دیکھ لے گا۔ بعد والی آیت میں
ان بت پرستی کے ایک اور سبب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور معبود اپنے لیے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی عزت کا سبب بنیں، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں اور مشکلات میں ان کی مدد کریں۔ لیکن یہ کتنی ناسمجھی اور خام خیالی کی بات ہے۔ جیسا کہ انہوں نے سمجھا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ بت ان کے لیے باعث عزت نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو ذلت اور عذاب کا سرچشمہ ہیں۔ اسی وجہ سے جلد ہی یعنی قیامت کے دن یہ معبود ان عبادت کرنے والوں کے منکر ہو جائیں گے اور ان سے اعلان بیزاری کریں گے، بلکہ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ جملہ بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ جو سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں بیان ہوا ہے۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کسی حقیر سی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری باتوں کو نہیں سنتے اور وہ روز قیامت تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ نیز سورہ احقاف کی آیت نمبر 6 میں ہے، جس وقت لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو یہ معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ بعض بزرگ مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ مذکورہ بالا آیات سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جب کہ پردے ہٹ جائیں گے اور تمام حقائق آشکار ہو جائیں گے اور بتوں کی عبادت کرنے والے خود کو رسوا اور ذلیل دیکھیں گے تو وہ بتوں کی عبادت کرنے کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف باتیں کریں گے، جیسا کہ آیت نمبر 23 سورہ انعام میں بیان ہوا ہے۔ بت پرست قیامت میں کہیں گے، اس اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم ہرگز مشرک نہیں تھے۔ لیکن پہلی تفسیر آیت کے ظاہر کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتی ہے، چونکہ بتوں کی عبادت کرنے والے یہ چاہتے تھے ان کے معبود ان کے لیے باعث عزت ہوں، لیکن آخر وہی ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ البتہ وہ معبود کہ جو فرشتوں، شیطانوں اور جنوں کی مانند عقل و شعور رکھنے والے ہیں، ان کی وجہ تو ظاہر اور روشن ہے، لیکن ایسے معبود کہ جو بے جان ہیں، ممکن ہے کہ اس دن اللہ کے حکم سے باتیں کرنے لگیں اور اپنی عبادت کرنے والوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کریں۔ توجہ دینے کی بات یہ ہے کہ عبادت صرف سجدے اور رکوع کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کی اطاعت کرنے لگے۔ جو شخص خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت کرے تو یہ اس نے اس کی پرستش اور عبادت کی ہے، اور اس کا انجام بھی وہی مشرکین اور بت پرستوں کے انجام جیسا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو نور ایمان سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔